صلیبی جنگیں تاریخ انسانی میں اہم ترین مقام رکھتی ہیں۔ اسلام اور عیسائیت کے ماننے والوں کے درمیان ہونے والے ان مارکوں کے اثرات ابھی تک عالمی سیاست پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عمران۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو صلیبی جنگوں کی تاریخی اہمیت اور موجودہ دور میں اسلام مخالف قوتوں کی سرگرمیوں سے آگاہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کا سورج 610 سن عیسوی میں غار ہرا سے طلوع ہوا۔ 2 سن ہجری 624 عیسوی میں مشرکین مکہ نے میدان بدر میں شکست کھائی اور یہیں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس برس مدینہ کے یہودی قبیلہ کو زیر کر لیا گیا جو کہ شام کی طرف جلاوطن ہو گئے۔ 6 ہجری میں عرب کے یہودیوں کا گڑھ خیبر فتح ہوا۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کا شہر اور اسلام کا اولین گھر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے خوبصورت نتیجے کی صورت میں ملی۔ فتح مکہ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں عربی بولنے والے خاص طور پہ، وہ تمام کے تمام ایک دین کی طرف آ جائیں گے، اسی کو دل و جان سے قبول کریں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ گویا یہ نقطہ آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام عرب کو مسلمان کر کے یکجا کر دینے کا۔ اس کے بعد جو کاروائیاں ہوئیں ساری وہ اس اتحاد اور یکجائی کی بنیاد پہ ہوئیں اور اسی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ فتح مکہ کی اس لیے بھی بہت بڑی اہمیت ہے تاریخ اسلام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی پالیسی یہ رہی ہمیشہ کہ جنگ اگر مسلط کی جائے دوسروں کی طرف سے تو جواب اس انداز میں دیا جائے کہ دونوں طرف جانی نقصان کم سے کم ہو یا نہ ہونے پائے۔ فتح مکہ اسی طرح پلان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہ ہونے دی، پہنچ گئے، اور جب سامنے سے کسی طرح کی تیاری بھی نہیں تھی اور مقابلہ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، اور کسی خون ریزی کے بغیر نظام سارا بدل گیا۔ مکہ چونکہ مرکز تھا، سارے عرب قبائل نے اس مرکز کی اتباع کی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پالیسی کہ جنگ کا مقصد خون ریزی نہیں ہوتا، جنگ کا مقصد دفاع ہوتا ہے یا ایسی تبدیلی انقلاب کو بچانا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بہتری کے لیے آ رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہو گئے اور دنیا میں اس طرح کی کامیابی کی کوئی اور مثال نہیں۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کا شہر اور اسلام کا اولین گھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اس سے اگلے سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس غزوے میں صلیب بردار رومی فوج کو بغیر جنگ کے پسپا ہونا پڑا۔ رومیوں سے فیصلہ کن مارکہ میدان یرموک میں 14 ہجری 636 عیسوی میں لڑا گیا، اور کیسر روم ہرقل حسرت و یاس کے ساتھ شام کو الوداع کہہ کر قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے وہاں لوٹ گیا۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا، اور یہ رومیوں کے خطرے کے سد باب کے لیے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ تو رسول اللہ کی قیادت میں جب اسلامی لشکر بڑے اہتمام سے رومی سرحدوں کی طرف چلا اور تبوک تک پہنچ گیا تو رومی مقابلے کی تاب نہ لا کر واپس چلے گئے، اور اس طرح اس غزوہ میں جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ رومیوں پر اتنا رعب طاری ہو گیا تھا کہ وہ پلٹ گئے۔ اس کے مقابلے میں یرموک جو تھا اس سے پہلے مسلمان جنگ اجنادین اور
جنگ بیسان، ان دو جنگوں میں بڑے بڑے رومی لشکروں کو شکست دے چکے تھے، اور اب رومیوں نے یہ تیسری کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو شام ہی میں روک دیا جائے۔ چنانچہ ہرقل نے، رومی شہنشاہ نے، نئے لشکر انطاکیہ سے نئے لشکر روانہ کیے، اور پھر یرموک، جنوبی شام میں دریائے یرموک کے کنارے کفر اور باطل میں یہ تیسرا معرکہ پیش آیا، جس میں رومی لشکر کا صفایا ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں شام اور فلسطین اور لبنان اور اس کے بعد مصر کی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد مسلم فاتحین کے قدم ایشیا، افریقہ اور یورپ میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پہلی پسپائی جنگ طورس فرانس میں ہوئی، جس کے متعلق خود یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی تو آج لندن اور پیرس کے گرجوں میں گھنٹیاں بجنے کی بجائے آذانیں گونج رہی ہوتیں۔ جنگ طورس وسطی فرانس میں 732 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی جو پیش قدمی شمالی فرانس کی طرف جاری تھی، اور فرانس کی فتح کے بعد جرمنی اور دوسرے ممالک مسلمانوں کے سامنے کھلے پڑے تھے، وہ پیش قدمی رک گئی، اور اس اسلامی مہم کا کمانڈر تھا الغافقی، اور یہ بہت بڑی جنگ تھی جو کئی روز تک جاری رہی۔ مسلمان غالب آ رہے تھے، لیکن آخری شب ایسا ہوا کہ صلیبیوں نے ایک داؤ کھیلا اور انہوں نے مسلمانوں کا جو مال غنیمت جہاں جمع تھا اس پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان لشکر کے بیشتر لوگ، بیشتر مجاہد، وہ یہ بھول کر کہ ہم دشمن کی سرزمین میں ہیں، تو وہ مال غنیمت کو بچانے کے لیے پلٹ گئے، اور پھر اگلے روز جو معرکہ ہوا اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو اس میں مال و دولت کا لالچ جو تھا اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ صلیب کا مطلب ہے وہ جو آپ کراس کو کہتے ہیں، تو اسی لیے اس کی بیسس چرچ میں ہے، سیاست میں نہیں ہے، یہ سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے۔ تو چرچ نے پھر ایسا پروپیگنڈا یورپ میں کیا، جو بھی اس وقت کے ممالک تھے یا ڈچیز تھی یا نیشن اسٹیٹس تھی، کہ یہ مسلمان ہمیں بالکل مذہبی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بالکل سرنگوں کر دیں گے۔ تو انہوں نے سر جوڑ کے جب بیٹھے تو انہوں نے یہ صلیبی جنگوں کا نعرہ جو ہے وہ سب سے پہلے بلند کیا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ تمام یورپ کے جتنے ممالک تھے ان کو پاس جایا جائے، ان کے بادشاہوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اسلام ایک نئی نیمسس شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی بیسس جو ہے وہ جیروسلم ہے، کیونکہ جو پیلسٹائن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو 2000 سال پرانی بادشاہت تھی، وہ کوئی نئی حکومت تو تھی نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جب جیروسلم اگر ہمارے قبضے میں آ گیا تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عیسائی، یہودی، مسلمان تینوں کا ریویڈ جگہ ہے، تو اس کو ہم قبضہ کر لیں تو مسلمانوں کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جمع غفیر انہوں نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے تمام یورپ اور باقی لوگ جو چرچ کو مانتے تھے ان سے مدد، یا جیسے آج کے زمانے میں ہم ایڈ کہتے ہیں، وہ اس کو لے کر انہوں نے جیروسلم پر حملہ کر دیا اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سارے پیلسٹائن پہ قبضہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جو اصلی جگہیں تھیں جس کے مذہبی طور پر وہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے یورپ کو، اور یورپ کے بادشاہوں سے پیسہ لے سکتے تھے، اس کو انہوں نے آگے رکھ کر اپنے چرچ کو تو فائدہ پہنچاتے رہے کہ وہ آدھے سے زیادہ مال تو خود ہی خرچ کر لیتے تھے، لیکن انہی کے لوگوں کو، انہی کے فوجوں کو انہوں نے قتل و غارت میں بھیج دیا،
اور جب وہ قبضہ ہو گیا ان کا تو یہ قبضہ پورے تقریباً 160-70 سال رہا، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آیا اور یہ ہماری مسلمانوں میں نے دوبارہ یروشلم کو فتح نہیں کیا۔ 5ویں صدی ہجری کا آخری عشرہ امت مسلمہ پر بہت بھاری گزرا اور 490 ہجری میں یورپ بھر کے صلیبی لشکر درہ دانیال پار کر کر عالمی اسلام پر حملہ ور ہوئے تاکہ اناطولیہ یا ایشیائے کوچک جو آج کل موجودہ ایشیائی ترکی کہلاتا ہے اور شام اور فلسطین کو ترکوں سے چھین لیں۔ اس زمانے میں یورپ کے عیسائیوں کی متحدہ یلغار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت متحد نہیں تھی۔ شمالی اسپین کے مسیحی حکمران الفالسو ششم نے 478 ہجری میں اسپین، جسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، کے تاریخی شہر ٹولیڈو پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اگلے ہی سال 479 ہجری میں مراکش کے رابطی حکمران یوسف بن تاشفین نے جنگ سلاکا میں عیسائیوں کو شکست دے کر باقی اسلامی اندلس کو بچا لیا اور 4 سال بعد 483 ہجری میں پرتگال نے اندلس سے آزادی حاصل کر لی۔ اگلے برس اٹلی کے نارمن مسیحی اسلامی سلطنت صقلیہ کے آخری شہر کسریانہ پر قابض ہوئے۔ اس وقت مسلم دنیا شدید انتشار کا شکار تھی۔ مسلمانوں کی 2 متحرک اسلامی حکومتیں عباسی اور فاطمی باہم برسر پیکار تھے۔ بغداد کی عباسی خلافت کے زیر سایہ سلجوقی ترکوں کی سلطنت 447 ہجری 1055 عیسوی سے چلی آ رہی تھی، جبکہ 485 ہجری 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے انتقال پر ان کی سلطنت کئی ریاستوں میں بٹ گئی، جن میں سے سلطان ارسلان داؤد سلجوقی کی ریاست بن کیا صلیبی یلغار کا پہلا نشانہ بنی۔ ایک مسیحی مصنف کے بقول اس جنگ میں سلطان ارسلان سلجوقی کی فوج نے 3 لاکھ صلیبیوں کا صفایا کر دیا اور صرف 3000 حملہ آور بھاگ کر قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کے علاقے میں پناہ لے سکے، لیکن اس کے بعد سلجوقی ترک تازہ دم منظم صلیبی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جون 1057 عیسوی میں صلیبیوں نے بنکیا شہر کو پھر آ گھیرا اور سلطان ارسلان مشرق کی طرف پسپائی پر مجبور ہو گیا۔ پھر صلیبیوں نے ترکی کے شہر الزاکیہ کا محاصرہ کیا، جس کو ایک طرح سے شام کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا اور الزاکیہ شہر کا سلجوقی گورنر عیسائیوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد فرار ہوتے ہوئے شہید ہو گیا۔ صلیبی جنگوں کا آغاز 1099 سے ہوا، جب صلیبیوں نے ساحل شام کے اہم شہروں اور بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ تو اس کے بعد صلیبیوں کے مقابلے میں جو پہلا مسلم کمانڈر سامنے آیا وہ موصل کا حاکم عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے پیش قدمی کر کے جنوبی ترکی میں جو صلیبی ریاست قائم ہو چکی تھی اورفا میں، اس کو فتح کر لیا 1126 عیسوی میں۔ اس کے بعد دوسرا کمانڈر عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی تھا، جس نے حلب سے پیش قدمی کر کے دمشق کو صلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا، اور اس طرح پورے شام کو اس نے مسلمانوں کا محفوظ علاقہ بنا لیا تھا۔ تو نور الدین زنگی کا ایک فوجی کمانڈر تھا صلاح الدین ایوبی، جسے نور الدین زنگی نے مصر کی مہم پر بھیجا تھا، اور اس نے فاطمیوں سے مصر کو چھڑا لیا اور وہاں نور الدین زنگی کے نائب کے طور پر حکومت کرتا رہا۔ جب نور الدین زنگی کی 1174 میں وفات ہو گئی تو پھر صلاح الدین ایوبی مصر اور شام اس پورے علاقے کا خود مختار حکمران بن گیا، اور اسی نے پھر 1187 میں بیت المقدس لیبیوں سے آزاد کرایا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے بعد 2 اور کمانڈر اہم ہیں، وہ ایک الملک العادل جو صلاح الدین ایوبی کا بھائی تھا، اور دوسرا رکن الدین بیبرس۔
جس نے ساحل شام کے شہروں کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ اسی دور میں فاطمی خلیفہ کے سپہ سالاروں نے 1098 میں ترکوں سے بیت المقدس یعنی یروشلم کو چھین لیا۔ یروشلم پر فاطمی قبضے کے بعد مصر کے فاطمی خلیفہ کے ایلچی الزاکیہ کے محاصرے میں مصروف صلیبی سرداروں کے پاس پیغام لائے کہ وہ ارض مقدس اب ظالموں کے قبضے سے آزاد کروا چکے ہیں اور غیر مسلح مسیحی زائرین کو اب 1 ماہ کے لیے بیت المقدس آنے کی اجازت ہے۔ اس کے جواب میں الزاکیہ کے مسیحی مظاہرین نے ترک شہداء کی لاشیں کھود نکالی اور ان کے سر کاٹ دیے۔ بہت سے سر قاہرہ فاطمی خلیفہ کے پاس بھیج دیے کہ دیکھو تمہارے مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے۔ یوں صلیبی مسلمانوں کے باہمی تفرقات کے باعث الزاکیہ، لاتکیہ اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ صرف معرۃ النعمان میں 3 دن کے قتل عام میں 1 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے اور بیت المقدس 70,000 مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ 1099 عیسوی 492 ہجری کو بیت المقدس پر صلیبی قابض ہو گئے۔ پہلی صلیبی جنگ جو 1096 سے 1099 تک لڑی گئی، اس دوران فاطمی خلیفہ نے الزاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کے سامنے شرط رکھی کہ وہ جب تک ارض فلسطین میں رہیں انہیں اپنا فرمانروا تسلیم کریں، ورنہ جنگ اس خطے کا مقدر ہے۔ تب صلیبی سردار گاڈ فادر نے جواب دیا کہ ارض مقدس مسیحیوں کے لیے ہے، اگر کسی اور قوم کے لوگ اس پر قبضہ کر لیں تو وہ غاصب ہیں اور ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں یا قتل ہوں۔ اور پھر 1171 عیسوی کو ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے۔ یروشلم کی بادشاہت جو عیسائیوں کی تھی وہ صرف اس ایڈ پہ چلتی تھی جو کہ 15-16 ممالک چرچ کی وجہ سے ان کو دیتے تھے۔ جب وہ ایڈ آنی بند ہو گئی، کیونکہ ہر ملک 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد اپنے اپنے مسائل میں گر گیا، تو یہ جو فرور تھا ریلیجس جو کہ چرچ والوں نے اور پادریوں نے یورپ میں مچا رکھا تھا 10ویں صدی میں، وہ آہستہ آہستہ ڈنڈل ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا، اور جتنی ایڈ آتی تھی وہ بہت کم رہ گئی، اور یروشلم کی بادشاہت عیسائیوں کی آلموسٹ came to its knees because of its needs، کیونکہ وہاں تو کوئی نہ آپاشی تھی، نہ وہاں پہ کوئی تجارت تھی، نہ کسی اور چیز کی آمدن تھی سوائے اس آمدن کے جو کہ یورپ کے لوگ ان کو بادشاہ لوگ جو تھے وہ دیتے تھے اسرائیل کو چرچ کے ذریعے۔ وہ جب آنی بند ہو گئی تو حکومت جو تھی کمزور ہو گئی۔ قدرت کا ایک نظام ہے کہ انہی دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اور وہ ایک زبردست جنرل تھا۔ اس نے اسرائیل کی یا پیلسٹائن کی یا تمام تاریخ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور اس نے ایک زبردست قسم کا اٹیک کیا، جو کہ یروشلم کا اٹیک بعد میں ہوا ہے۔ پہلے تو اٹیک ارد گرد کے علاقے جو تھے اس کو فتح کیا، اور پھر فائنل جب اس نے اٹیک کیا تو یروشلم کی قتل و غارت کے باوجود انہوں نے دروازے نہیں کھولے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زبردست حملے کیے، لیکن یروشلم کی جو مطلب انہوں نے فصیلیں اور جو چیز بنائی ہوئی تھی اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی، لیکن قدرت کو منظور اور تھا، کامیابی تو مسلمانوں کو ہونی تھی۔ تو آخر میں جب ان کی بڑی تباہی قلعے کے اندر ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہتھیار پھینک دیے جائیں۔ تو پھر وہ تمام ہتھیار انہوں نے پھینک دیے۔ ایون رچرڈ دا لائن ہارٹ جو کہ انگلستان کا بادشاہ تھا، انہیں 2.5-3 سال وہاں پہ لگائے، لیکن اس نے دیکھا کہ لڑائی نہیں ہو سکتی، ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے، تو اس نے بھی صلح کی پیشکش کی اور لڑائی ختم ہوئی،
اور یروشلم پھر اسلامی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے، جس نے نہ صرف ان مسلمانوں کو صلیبیوں کے مظالم سے نجات دلائی بلکہ 583 ہجری سن 1187 کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کو صلیبی شکنجوں سے بھی آزاد کروا لیا گیا۔ صلیبیوں نے جب یہ ساحل شام کے علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے 4 صلیبی ریاستیں قائم کی تھیں۔ ایک صلیبی ریاست تھی جنوبی ترکی میں، اورفا کا اس کا دارالحکومت اورفا تھا، اور دوسری صلیبی ریاست تھی انطاکیہ میں، جو کہ اس وقت شام میں تھا لیکن آج کل وہ بھی جنوبی ترکی میں ہے۔ تیسری صلیبی ریاست تھی طرابلس میں، جو کہ آج کل لبنان کا اہم شہر اور بندرگاہ ہے، اور چوتھی صلیبی ریاست وہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں قائم ہوئی تھی، جو کہ جسے صلیبیوں نے اپنا اصل مرکز بنا لیا تھا اور مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرجوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے عماد الدین زنگی نے اورفا کی صلیبی ریاست فتح کی، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی صلیبی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ ان کو آزاد کرا لیا۔ ان کے وارثوں نے، صلاح الدین ایوبی کے وارثوں رکن الدین بیبرس اور سیف الدین قلاوون، جو کہ ترکی النسل مملوک حکمران تھے، انہوں نے یہ ساحل شام کے باقی شہروں طرابلس اور انطاکیہ وغیرہ یہ صلیبیوں کے پنجے سے چھڑا لیے۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی اور دیگر مسلم کمانڈرز نے مغربی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا، آج بھی اسی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے دین کی حفاظت کی جا سکے اور قرآن و سنت کو عالمی نظام حیات کے طور پر منوایا جا سکے اور تشدد کو ختم کر کے امن کی فضا قائم کی جا سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پیغام ٹی وی کی یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پیغام ڈاکومنٹری کی پوری ٹیم کے ساتھ علی عمران کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار کئی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔